جیسا کہ یہ سلسلہ گفتگو فن خطابت کا ہمارا یہ تیسرا دورہ ہے اور اس دورے کو دورہ تکمیلی کہا جاتا ہے، یعنی مکمل خطابت اس پر ہو جائے گی۔ بس یہی ہے کہ جو کچھ آتا ہے حاضر خدمت ہے، لیکن کوشش اس کے اندر یہ ہے کہ خطابت کی جو اہم ترین ضروریات تکمیلی ہیں، یعنی مکمل خطابت کے لیے، وہ ضرور اس میں بیان کی جائے۔ تو اسی طرح سے ذکر کیا گیا کہ خود مضمون ایک علم ہے، اور ہم نے جب خطابت کی ایک تعریف یہ بھی کی تھی کہ خطابت علم پلس فن ہے، اور علم اور فن دونوں ملیں گے تو پھر یہ تقریر کرنے کے قابل آدمی ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ پر بھی ہیں کہ دونوں فن بھی ہیں، دونوں علم بھی ہیں۔ مضمون تیار کرنا یہ علم بھی کہلاتا ہے اور فن بھی کہلاتا ہے۔ اب اس دورے کے اندر ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے حتی الامکان کہ ہم اپنا موضوع تیار کریں اور اپنی ہی مجلس تیار کر کے خود پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آخری دورہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے جب موضوع کی گفتگو کی تو یہ تھا کہ موضوع کس طرح سے، جب ہم کوئی موضوع سوچ لیتے ہیں تو اس موضوع کو کس طرح سے ہم پڑھیں اور اس موضوع کو کس طرح سے پروان چڑھائیں یا اس موضوع کو کس طرح سے پھیلائیں۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اوپن، جو کچھ اس کے پاس معلومات ہیں سب سے پہلے صرف انہی کو جمع کرنا ہے، صرف انہی کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطالعے پر جب جانا ہے تو دو طرح کا مطالعہ ہے، ایک ہے خصوصی اور ایک ہے عمومی۔ خصوصی یہ ہے کہ جو خاص آپ کا اصل ٹاپک ہے آپ نے اسی کے اندر رہ کر آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کتاب بھی اگر اٹھانی ہے تو آپ پہلے یوں سمجھیں کہ اس کی فہرست میں جائیں اور وہاں سے دیکھیں کہ ہمارے موضوع پر اگر اس کے اندر گفتگو ہے یا نہیں۔ بھلے وہ کتاب کسی بڑی شخصیت کی لکھی ہو، اچھی کتاب ہو، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارا اس میں موضوع ہے اور اچھا نبھایا گیا ہے تو پھر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ تو یہ ہے خاص طور پر مطالعہ۔ اور اسی طرح سے یہ ایک ہے مطالعہ عمومی، وہ یہ ہے کہ اس کے یعنی متعلقات جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں جمع کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ پھر اس کے اندر اس کو انشاءاللہ مفصل بھی بیان کریں گے، لیکن فی الحال یہ کرنا ہے کہ اس کی معلومات دو طرح کی ہیں۔ دیکھیں عمومی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے معلومات ہماری میدانی قسم کی، یعنی کیا کہ کہیں کسی نے اگر کوئی مناظرہ پڑھا ہے یا کہیں پر گفتگو نجی محفل میں ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی گفتگو ہے تو اس کو بھی ہم اپنے موضوع کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کسی عالم کا واقعہ، کسی اور طرح کا واقعہ، یا خود ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے لیکن ہمارے وہ موضوع کے ساتھ بہت منسلک ہوتا ہے، تو یہ عمومیت کو بھی ہم نے ساتھ لا کر رکھ دینا ہے۔ تو مطالعے میں بھی یہ ہے کہ ایک جب جائیں گے تو عمومی جب کرنا ہے مطالعہ تو اس طرح سے پھیلا ہے۔ اب یہ تھا کہ اس طرح سے طریقے، اب اصل خاص آج کے جو ہمارا موضوع بھی تھا، اور یہ اور ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی گفتگو کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم اس کلاس میں سب کے لیے لازمی قرار یہ دیتے ہیں کہ فقط آیت وہی موضوع ہو سکتی ہے، اور یہ نہیں کہ حدیث نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا جو فن خطابت کی کلاس ہے وہاں پر آیت ہی فقط موضوع ہے، تاکہ اس کے سند کے بارے میں گفتگو نہ کرنی پڑے کہ یہ ضعیف ہے یا کیا ہے، یا علوم کے ساتھ دیگر علوم کے ساتھ بھی مرتبط ہو جاتی ہے باتیں، تو وہ مشکلات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے آیت ہی، اور الحمدللہ قرآن کا خود دعویٰ بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر کیا ہے کہ موضوع قرآن کے اندر موجود ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے بس۔ تو اسی طرح سے جناب سیدہ کے حوالے سے ہمارا موضوع جب چل رہا ہے، اور پھر اس میں ہم نے بی بی کے سارے فضائل کو نہیں پڑھ رہے، بلکہ مخصوص ہم فضائل، اور ان میں سے بھی وہ جو بی بی کا ایک یعنی بلند ترین فضیلت کا رتبہ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو تطہیر کا ہے اور طہارت کا ہے، عصمت کا ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آیت تطہیر کو موضوع قرار دیا گیا۔ اب یہاں تک جب ہم آ گئے ہیں
اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پر یا کہیں پر بھی دیکھیں، ایک باتیں ہماری بعض دفعہ محدود مخصوص بھی ہوتی ہیں اور عموم بھی ہوتی ہیں. تو یہ عموم بھی ہے اور خصوص بھی ہے کہ ہم جیسا کہ آیت تطہیر کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، تو اسی طرح سے جب خطبہ ختم ہو تو الفاظ کا آغاز اس انداز سے کیا جائے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے آخری حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہبا، بے شک یقیناً اللہ کا ارادہ یہ ہے. یعنی اس انداز میں آپ نے آغاز گفتگو کا کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے بعد اب تمہیدی گفتگو ہے. یہاں پر آپ توجہ کیجیے گا، اور یہ آپ کا طریقہ کار جو بھی موضوع دیا جائے گا جب بھی پڑھیں گے، یہ چیزیں ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیے، جب بھی ہم کسی آیت کو موضوع قرار دیتے ہیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی صورت کا حصہ ہے. جب وہ کسی نہ کسی صورت کا حصہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس صورت کی خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے. اس صورت کی خصوصیات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. پھر اب اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا کہ جیسے کہ یہی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ احزاب قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 33واں سورہ ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ انداز علامہ طالب جوہری صاحب بھی استعمال کرتے تھے کہ قرآن پاک کا مثلا 33واں سورہ یا 5واں سورہ یا 10واں سورہ تو اس طرح سے بیان کرتے تھے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو باقاعدہ سورت کا نمبر بیان کیا جائے، اور پھر دیکھیے جو موٹی موٹی معلومات ہیں وہ ہمیں ضرور حاصل ہونی چاہیے. اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس سے رغبت حاصل کرتے ہیں، خطیب کی شخصیت بڑھتی ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ کا تعارف، یعنی اس کا نمبر کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ آیا سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. مکی اور مدنی کسے کہا جاتا ہے، اس کا کیا معیار ہے، انشاءاللہ تعالی بعد والی ہم کلاسز میں باقاعدہ ذکر کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست نکالتے ہیں تو وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، جیسا کہ یہی سورہ احزاب سورہ مدنی ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ پھر اس کا تعارف، اس سورہ مثلا سورہ کا تعارف کیا ہے کہ یہ اس کا نام سورہ احزاب کیوں ہے، کیونکہ بعض صورتوں کی وجہ تسمیہ ہے. تو کیونکہ یہ جنگ خندق اور اس میں یہ تھا کہ احزاب یعنی حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، لشکر جمع ہو کر آئے تھے. تو اس طرح سے یہ ہے، اور اس کے اندر ہی پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بہت اہم مشہور آیتیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو پھر بہرحال مفصل ہو جائے گا، لیکن صرف ایک خلاصے کے طور پر ہی ایک متوجہ کرنا ہے کہ اس کے اندر بہت مشہور آیات بھی ہیں. جیسا کہ اسی سورہ احزاب کے اندر یہی آیت تطہیر ہے، آیت ختم نبوت ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ بھی اسی کے اندر ہے. اور آیت امہات المومنین کی آیت بھی اسی کے اندر موجود ہے. آیت صلوات بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی اسی صورت کے اندر ہے. تو مثلا 73 آیات پر مشتمل ہے یہ سورہ، لیکن اس کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے کہ اس کے اندر کون کون سی مشہور آیات ہیں. اور پھر اسی طرح دیکھیں یہ موضوع پھیلایا جا رہا ہے، موضوع کو پرورش دی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رہے، اور ہمارا موضوع بھی اصل میں یہی ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ اس کو یوں بھی بیان کریں گے اس صورت کے حوالے سے کہ اس کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں. بعض یہ ہے کہ صورتیں ہیں کہ ان کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ اسی صورت کے پڑھنے کی فضیلت ایک یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے. تو اس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے تو ابھی سرسری طور پر کیونکہ کلاس کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے، تو یہ چیزیں بیان کی جائے ابتدائی طور پر، تمہیدی طور پر. پھر یہ ہے کہ اس میں خصوصیت یاد رہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو آپ تقریر کر رہے ہیں وہ تقریر آپ کی ایک ہے، اگر ایک ہے تو کتنے ٹائم کی ہے، آدھے گھنٹے کی ہے، گھنٹے کی ہے، یا فرض کریں جیسے ہماری کلاس ہے، کلاس کے اندر تو 5 سے لے کر 7 منٹ ہیں. تو اب اس کلاس کے اندر ہمیں اسی کو سورت کے تعارف کو کتنی دیر، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، پھر اپنے اصلی موضوع پر آ جانا ہے. لیکن اگر آپ
یہ ہے کہ گھنٹے کی تقریر ہے تو آپ اس میں 5-6 منٹ اس پر لے سکتے ہیں. اگر آپ کے موضوع کا نام ہے خمسہ ہے تو آپ آدھی مجلس آپ یہ لے سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے فن کو لاتے ہوئے بروئے کار آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ کار. اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی تقریر اگر خمسہ ہے، دیکھیں جو خمسہ پڑھتے ہیں وہ مد نظر رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ سارے کا سارا تعارف سورت کا پہلے ہی دن بیان کر دیں. نہیں، کچھ چیزیں آج بیان کر لیں تاکہ مجمع بور بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہو جاتی ہے، اور علمی گفتگو سے پڑھے لکھے لوگ تو محظوظ ہوتے ہیں لیکن عوام تھوڑے سے بوریت بھی محسوس کرتی ہے. تو پھر اس کے پارٹیشن کر لیے جائیں، آج کچھ صورت کے متعلق، کچھ کل، کچھ پرسوں، اسی طرح سے بیان کر کے پھر بہرحال آپ اپنے موضوع کو آگے بیان کریں. تو یہ اس کا ایک ظاہری طور پر ایک طریقہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نیٹ کی دنیا آج ہر چیز ہمیں نیٹ پر مل جاتی ہے، صحیح. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں علامہ گوگل صاحب کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو بھی ہم تلاش کرنا چاہیں اس کو ہم وہاں لکھیں تو تلاشی میں مل جاتا ہے. اور یہ ہے کہ اردو کی بورڈ کو ضرور استعمال کریں، اپنے ہمیشہ بلکہ عادت اپنا لیں کہ جب بھی میسج کرنا ہو تو وہ بھی اردو، کیونکہ اردو جو ہے وہ اسلامی زبان ہے تو اس کو رواج دینا چاہیے اور کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنا موضوع تلاش کرنا ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. آج بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں ابھی کلاس کے بعد شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ وہ ہے وکی شیعہ کے نام سے. تو آپ اس میں جا کر اپنا موضوع جو بھی آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا موضوع ہے، جیسے ابھی آیت تطہیر ہے یا سورہ احزاب ہے، تو اس کے متعلق آپ کو جو معلومات ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. تو ہمیشہ آپ اس کو اپنے پاس سیو بھی رکھیں کہ جو بھی موضوع دیا جائے آپ وہاں پر جائیں تو پہلے وہی مطالعہ کریں اور اس میں آپ کو اچھی خاصی چیزیں مل جائیں گی. پھر آپ اپنی کتابوں کا اور دیگر جگہوں پہ آپ اپنی معلومات کو جمع کریں اور کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر انجام پائے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.